313واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 17واں باب، پہلی آیت سے لے کر 18ویں باب کی 32ویں آیت تک۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا، اپنے رنگا رنگ کے بال و پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا، اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی۔ وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں لے گیا اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا، اور وہ اس سرزمین میں سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا۔ اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بید کے درخت کی طرح لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد شاخدار درخت ہو گیا، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں، چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا۔ اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھیں۔ اور ایک اور بڑا عقاب تھا جس کے بازو بڑے بڑے اور پر و بال بہت تھے، اور اس تاک نے اپنی جڑیں اس کی طرف جھکائیں اور اپنی کیاریوں سے اپنی شاخیں اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ اسے سینچے۔ یہ آب فراوان کے کنارے زرخیز زمین میں لگائی گئی تھی تاکہ اس کی شاخیں نکلیں اور اس میں پھل لگیں اور یہ نفیس تاک ہو۔ تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا وہ اس کو اکھاڑ نہ ڈالے گا اور اس کا پھل نہ توڑ ڈالے گا کہ یہ خشک ہو جائے اور اس کے سب تازہ پتے مرجھا جائیں؟ اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بہت طاقت اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ دیکھیے، لگائی تو گئی، پر کیا یہ برومند ہوگی؟ کیا یہ پوربی ہوا لگتے ہی بالکل سوکھ نہ جائے گی؟ یہ اپنی کیاریوں ہی میں پژمردہ ہو جائے گی۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اس باغی خاندان سے کہہ، کیا تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتے؟ ان سے کہہ، دیکھو، شاہ بابل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے امراء کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل کو لے گیا، اور اس نے شاہی نسل میں سے ایک کو لیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا اور اس سے قسم لی، اور ملک کے بہادروں کو بھی لے گیا تاکہ وہ مملکت پست ہو جائے اور پھر سر نہ اٹھا سکے، بلکہ اس کے عہد کو قائم رکھنے سے قائم رہے۔ لیکن اس نے بہت سے آدمی اور گھوڑے لینے کے لیے مصر میں ایلچی بھیج کر اس سے سرکشی کی۔ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا ایسے کام کرنے والا بچ سکتا ہے؟ کیا وہ عہد شکنی کر کے بھی بچ جائے گا؟ خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ اسی جگہ جہاں اس بادشاہ کا مسکن ہے جس نے اسے بادشاہ بنایا اور جس کی قسم کو اس نے حقیر جانا اور جس کا عہد اس نے توڑا، یعنی بابل میں اسی کے پاس مرے گا۔ اور فرعون اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا، جب دمدمہ باندھتے ہوں اور برج بناتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کو قتل کریں۔ چونکہ اس نے قسم کو حقیر جانا اور اس عہد کو توڑا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر بھی یہ سب کچھ کیا، اس لیے وہ بچ نہ سکے گا۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا، اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا، اور میں اسے بابل کو لے آؤں گا،
اور جو میرا گناہ اس نے کیا ہے اس کی بابت میں وہاں اس سے حجت کروں گا، اور اس کے لشکر کے سب فراری تلوار سے قتل ہوں گے، اور جو بچ رہیں گے وہ چاروں طرف پراگندہ ہو جائیں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا، اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا، اور عالی شان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداوند نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا، ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا۔ میں خداوند نے فرمایا اور کر دکھایا۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 18واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ، سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں، اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا، اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا، اور کسی پر ستم نہیں کیا، اور قرض دار کا گرو واپس کر دیا، اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دست بردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا، تاکہ راستی سے معاملہ کرے۔ وہ صادق ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہزنی یا خون ریزی کرے، اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے، اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ دے، اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے، اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے، اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے، اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے، اور کسی پر ستم نہ کرے، گرو نہ لے، اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، غریب سے دست بردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے، پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ لیکن اس کا باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا
اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے، اس لیے وہ اپنی بدکرداری کے باعث مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز ہے اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی۔ وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل سنو تو، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بدکرداری کرے اور اس میں مرے تو وہ اپنی بدکرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا۔ وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔